النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ذکر ہم کر رہے ہیں ختیجہ رضی اللہ عنہا کا. پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کس طرح ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ تشریف لائے اور کیسے انہوں نے تسلی دی، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی. جب ختیجہ رضی اللہ عنہا نے خود آپ کو اطمینان دلانے کی بھرپور کوشش کر لی اور آپ ذرا سیٹل ہو گئے، آپ کا خوف دور ہو گیا، آپ کو اطمینان تھوڑا سا حاصل ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہا ختیجہ نے کہ چلیں ورقہ کے پاس چلتے ہیں. اب یہ ورقہ کون ہے؟ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے. تھوڑا سا ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں. بڑی اہم یہ شخصیت ہیں. دیکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ مکے والے پیگنز تھے، مشرک تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دین ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے. اور ظاہر دین ابراہیمی نام خود کیا بتا رہا ہے کہ یہ توحید پر مبنی دین تھا. ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ اللہ کی عبادت کے لیے بنا دیا تھا. تو وہ جو ایک بازگشت تھی، تھوڑا سا جو ایکو تھا ان کی دعوت کا، ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل مٹ گیا تھا. وہ کہیں نہ کہیں وہ ایکو سنائی دیتا تھا توحید والا. چاہے میجورٹی 99.99% شرک میں ملوث ہو چکی تھی، لیکن وہ 0.1% تھے ایسے عرب میں کہ جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. وہ اصل دین ابراہیمی کے اوپر تھے، لیکن دین ابراہیمی کا عقیدہ تو پھر بھی ذہنوں میں کہیں نہ کہیں ایک فینٹ ڈسٹنٹ میموری کے طور پہ موجود رہ گیا تھا. لیکن اعمال نہیں بچے تھے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ طریقہ کھویا گیا تھا. زکوٰۃ کیسے دینی، وہ طریقہ کھو گیا تھا. حج باقی تھا، لیکن حج کے اندر بھی ہم جانتے ہیں کہ کتنی انہوں نے چینجز کر دی تھیں. نماز کی شکل موجود تھی، لیکن نماز کے بارے میں سورہ انفال میں اللہ نے بتا دی کہ وہ تو سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹا کرتے تھے. تو اوریجنل شکل عبادات کی تو کھو گئی تھی، لیکن ذہنوں کے اندر کہیں دور ایک یاد باقی تھی کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ ایک ہے. تو کچھ لوگ مکے میں ایسے موجود تھے کہ جو بتوں کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے، بتوں کو نہیں پوجتے تھے، اور ان کو حنفاء کہا جاتا تھا. حنفاء، حنیف، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ حنیفہ، وہ تو حنیف تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، تو یہ بھی حنفاء تھے. ان میں سے 4 نام ہم کو خاص طور پر ملتے ہیں. ایک عبید اللہ بن جحش، یہ بھی حنیف تھے، انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کری. اب یہ کون تھے؟ انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا تک پہنچیں گے تو پھر ان کی شخصیت سامنے آ جائے گی. فی الحال ان کو ڈسکس نہیں کرتے. پھر ایک اور تھے زید بن عمر. زید بن عمر یہ بھی حنیف ہی تھے. ایک اور تھے عثمان بن حویرث. عثمان بن حویرث یہ بھی حنیف تھے. اور چوتھے کون جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں؟ ورقہ بن نوفل. اچھا، اب یہ جو 3 نام ہم نے لیے ہیں زید بن عمر کو چھوڑ کے، عبید اللہ بن جحش، عثمان بن حویرث اور ورقہ ابن نوفل، یہ لوگ سریا گئے تھے. آج کل ہم سریا کو ہی شام کہتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اس زمانے میں صرف سریا شام کا حصہ نہیں تھا، بلکہ زیادہ وسیع علاقہ تھا. جو شام کا علاقہ تھا یہاں عیسائیت تھی، اور عیسائیت ہی اس زمانے کا دین حق تھی. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، لوگ عیسائیت کے اوپر ہی تھے، اور عیسائیت کے ڈفرینٹ ورژنز موجود تھے. ٹرینٹی والا بھی عقیدہ تھا، لیکن ایک عیسائیت وہ تھی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا کرتی تھی، وہ اللہ کا رسول ہی ان کو مانتی تھی. اور آج بھی یونیٹیرینز کے نام سے یہ ایک فرقہ موجود ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ ہی مانتا ہے اور اللہ کا بیٹا نہیں مانتا. یونیٹیرینز کہتے ہیں آج ان کو. تو یہ لوگ شام کی طرف گئے، عیسائیت پر تحقیق کری،
اور پھر ان میں سے عبید اللہ بن جہش، عثمان بن حویرث اور ورقہ بن نوفل عیسائی ہو گئے تھے۔ نیسٹورین کرسچینٹی انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تھی، اڈاپٹ کر لی تھی، لیکن زید بن عمر جو ہیں یہ کرسچن نہیں بنے تھے۔ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ سے لپٹ لپٹ کر دعا کیا کرتے تھے زید بن عمر کہ اللہ میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں جیسے تجھے پسند ہے، لیکن اللہ مجھ کو طریقہ نہیں پتہ، طریقہ میں نہیں جانتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور یہ زید بن عمر ہیں جن کے بیٹے ہیں سعید بن زید۔ سعید بن زید اشرا مبشرہ میں ان کا نام آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ کون ہیں یہ؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے، ان کی بہن فاطمہ کے ہسبینڈ، کہ جن کے گھر میں تلاوت ہو رہی تھی، خباب ابن ارت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے، اور جہاں پہ عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تھے انہوں نے قرآن سنا تھا اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ وہ خوش قسمت انسان ہیں زید بن عمر جن کے بیٹے سعید بن زید تھے۔ تو انہوں نے کرسچینٹی بھی ایکسیپٹ نہیں کری، ان کو نہیں سمجھ آئی، انہوں نے کہا کہ نہیں بس میں ایسے ہی رہوں گا، لیکن باقی 3 نے کرسچینٹی ایکسیپٹ کر لی تھی اور کافی اس کے اوپر تحقیق بھی کی تھی۔ تو یہ ورقہ ہیں جن پہ ہمیں انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ ورقہ جیسے ہم نے بات کری، یہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے تایا، ہم تایا کہتے ہیں نا، ویسے تو لوگ عام طور پہ انکل ہی کہتے ہیں، تایا نوفل کے بیٹے تھے۔ اچھا، نوفل جو ہیں وہ سب سے بڑے تھے اور خویلد سب سے چھوٹے بھائی تھے۔ نوفل سب سے بڑے بھائی، خویلد سب سے چھوٹے بھائی۔ تو ورقہ کس کے بیٹے تھے؟ نوفل کے۔ اور خویلد کی بیٹی کون تھی؟ ختیجہ۔ تو ظاہر ہے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بہن بھائیوں کے بچوں میں بہت بڑا ایج ڈفرنس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے اپنے کزنز ہوں جو ہم سے 20 22 سال بڑے ہوں۔ تو یہی معاملہ تھا کہ جو ورقہ تھے یہ نوفل کے بیٹے تھے اور ختیجہ خویلد کی بیٹی تھیں۔ عمر میں کم از کم آسانی کے ساتھ 25-30 سال کا ڈفرنس ہوگا۔ 25-30 سال ختیجہ چھوٹی ہوں گی ورقہ سے، اور یہ خود بہت نوبل خاندان کے تھے۔ ورقہ بن نوفل عدی کی نسل سے تھے، اور پھر یہ بھی ہم نے یاد ہے آپ کو شروع میں پڑھا تھا کہ ختیجہ سے ان کی شادی کی بات چیت بھی چلی تھی کہ شاید ختیجہ کا نکاح ورقہ سے ہو جائے، اس سے کہ دونوں مزاج میں، نیکی میں، خاندان کے لحاظ سے دونوں کفو تھے، دونوں بہت ملتے جلتے تھے۔ لیکن ورقہ راہب بن گئے تھے، وہ ایک طرح سے ایک موناسٹک وے آف لائف انہوں نے اختیار کر لیا تھا۔ بس بہت زیادہ ہی عبادت میں مصروف رہتے تھے، سفر کرتے رہتے تھے، ہیبرو لینگویج سیکھی تھی اور ہیبرو میں یہ آسمانی کتابیں تورات انجیل وغیرہ کی کتابت کیا کرتے تھے۔ بس دن میں صرف ایک دفعہ کھانا کھایا کرتے تھے اور بہت سادہ لباس پہنتے تھے، اور سمجھیں کہ ان کا مزاج ایسا تھا جس میں کہ ایکٹیویزم نہیں تھا۔ آگے بڑھ کر لوگوں کو دین کی دعوت نہیں دیا کرتے تھے، آگے بڑھ کے لوگوں کو چیلنج نہیں کرتے تھے کہ تم کیا شرک کر رہے ہو، شرک چھوڑ دو، نہیں، ایک کوائٹسٹ ایٹیٹیوڈ تھا ان کا، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، خاموش زندگی گزار رہے تھے اور کسی کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اور خوابوں کی تعبیر بھی بتایا کرتے تھے۔ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا تھا کہ سورج ان کے گھر میں آ گیا ہے، تو ورقہ ہی سے انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی تھی، تو پھر ورقہ نے اس کی تعبیر دی تھی کہ تم انتہائی معزز انسان کے نکاح میں آؤ گی۔ فلسفے کا بھی ان کو علم تھا، مذہب کا ان کو علم تھا۔ اچھا، یہ دیکھیں معاشرے کے اندر موجود تھے، اوبیسلی ان کی کزن کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو ان کے پاس کتابوں کا علم تھا، جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے ہوں گے تو یقیناً ان کے دماغ میں کوئی چیز کلک کرتی ہوگی کہ یہ آرڈنری انسان نہیں ہے، کوئی چیز ان کے اندر غیر معمولی ہے، کچھ ان کو پرچھائی، کچھ وہ نور نظر آتا ہوگا، چھلکتا ہوگا۔ اور جب مکے والوں نے الصادق الامین کہہ دیا تھا، جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو جب خوبیاں نظر آ گئی تھیں، تو وہ شخص جو کہ آسمانی کتابوں کا سمجھیں اسکالر تھا، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نشانیاں جب وہ پڑھتے ہوں انجیل میں، تورات میں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوں تو وہ کیسے ریلیٹ نہ کر پاتے ہوں گے؟ ان کو احساس ہوگا کہ آپ کوئی اسپیشل ہیں۔ جیسے بھی بات ہم نے کی، بہت پڑھے لکھے انسان تھے، لیکن ظاہر اس وقت تک جب تک آپ پر وحی نازل ہوئی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 90s کے اندر تھے اور اندھے ہو چکے تھے۔ تو پھر ختیجہ رضی اللہ عنہا ان کو لے کر، اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ کے پاس گئیں اور کہا ان سے کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع لابن اخیک، آپ ذرا سنیں کہ یہ آپ کے بھائی کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے۔ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، آپ کے بھائی کا بیٹا۔ تو کہا انہوں نے، ورقہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بین اخی ماذا ترى، بتاؤ مجھ کو تم نے کیا دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا، اپنا پورا تجربہ بیان کیا جبریل علیہ السلام کی ملاقات کا، تو کہا ھذا ناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس ہے
جو اللہ نے جن کو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا فوراً پہچان گئے۔ نومس دراصل کہتے ہیں بیرر آف سیکرٹس، وہ جو کہ راز لے کر آتا ہے، رازوں کی حفاظت کرنے والا، راز لے کر آنے والا۔ ظاہر ہے وہی راز ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی ہے۔ جبریل اس امانت کو لے کر آیا کرتے تھے اور نبی تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا، اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انک نبی ھذہ الامہ، آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اور پھر کہا کاش میرے اندر جوانی کی طاقت ہوتی، کاش کہ میں زندہ ہوتا جب یہ لوگ آپ کو نکال دیتے، جب یہ آپ کو نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے کہ میں ان کی آنکھوں کا تارا، مجھے کیسے نکالیں گے؟ حیران ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب مخرجیہم، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو اس پر ورقہ نے کہا کہ جی ہاں، جب بھی کوئی یہ پیغام لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں، اس کی قوم اس کی دشمن ہو گئی اور انہوں نے اس کو رہنے نہیں دیا، اور کہنے لگے وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمَكَ، اگر وہ دن مجھ کو ملا جب وہ آپ کو نکال رہے ہوں گے، أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ اب یہ دیکھیں ان کا آپ جذبہ دیکھیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھ کو وہ دن مل گیا تو أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا، یہ بخاری میں موجود ہے ان کا قول۔ ان کا جذبہ یہ دیکھیں، ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ 90 سال کے بوڑھے ہیں، کہاں کہاں انہوں نے تلاش کیا ہوگا حق کو، شام چلے گئے حق تلاش کرنے، سوچے سینکڑوں میل دور، ہزاروں میل دور چلے گئے۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا تو ان کے کیا جذبات ہوئے ہوں گے کہ یہی تو وہ ہیں جن کا انتظار کر رہی ہے دنیا۔ تو کیا تمنا دل میں آئی ہوگی کہ اگر میں ینگ ہوتا تو میں کیسے ان کی مدد کرتا۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ آسانی کرے، اللہ کو مشکل نہ ڈالے، اللہ بس عافیت ہی رکھے، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں کہ ہر مشکل میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں تو جان لڑا دوں گا آپ کے لیے اگر میں زندہ رہا۔ ان کو اندازہ ہوگا کہ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ تو بس اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر آتا ہے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ورقہ کو کیا کہا جائے گا؟ کیا پہلا صحابی کہا جائے گا؟ دیکھیں سب سے پہلے ایمان لانے والے تو ورقہ ہی تھے، تصدیق کری انہوں نے۔ تو پھر وہ تھوڑا ٹیکنیکل ڈفرنس ہوتا ہے کہ صحابی کس کو کہا جائے گا، اس لیے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت ڈکلیئر نہیں کی تھی۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ورقہ مصدق تھے، تصدیق کرنے والے، یعنی ایک اچھا سا لفظ ہے مصدق، ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، جنت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا معاف کر دیا، یا ان کا معاملہ کچھ اور ہے، مختلف ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت ورقہ فی المنام، میں نے ورقہ کو خواب میں دیکھا۔ کس حال میں دیکھا؟ ابصرتہ فی بطان الجنہ، میں نے ان کو جنت کے بیچ میں دیکھا، علیہ سندس، ان پر ریشم کے کپڑے تھے، ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں کیا، بس قول آپ دیکھیں نا، ارادہ اور نیت، اس نیت کا، اس قول کا اللہ نے کیا اجر ان کو دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت عطا کی۔ پھر ایک اور بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو یعنی یہ بھی اچھا خواب تھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وہ آ چکے ہیں۔ تو اس طرح ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد تک ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ وہی رک گئی، سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اس کے بعد وہی رک گئی۔ اس کو فترۃ الثانیہ کہا جاتا ہے، فترہ فتارہ، فترۃ الثانیہ دوسرا وقفہ۔ فترۃ الاولیٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ جب کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، تو جو 600 سال کا بیچ میں وقفہ ہے اس میں خاموشی رہی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، اس کو فترۃ الاولیٰ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ فترۃ الثانیہ کہلاتا ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور کچھ عرصے خاموشی ہو گئی اور وہی نازل نہیں ہوئی۔ اس میں اختلاف ہے مفسرین کے درمیان یا سیرت نگاروں کے درمیان کہ یہ کتنا عرصہ تھا۔ بہرحال جتنا بھی عرصہ تھا، کچھ عرصے کے لیے وہی رک گئی، اور یہ وہی رکنا جو تھا اس میں بھی بہت ساری حکمتیں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف دور ہو جائے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، اور انتظار کی وجہ سے آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے، اور جب وہی آئے تو پھر آپ شوق کے ساتھ اور آپ پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس کو وصول کر پائیں۔ یعنی ایک طرح سے آپ کو پریپیئر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے وقت دے دیا ہو، ورنہ اپنی حکمتیں تو اللہ خود ہی بہتر جانتا ہے۔
تو جب وہی رک گئی اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام کچھ عرصے تشریف نہیں لائے، تو پھر ایک دفعہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اذا جاءک صاحبک فاخبرنی، جب وہ آپ کے ساتھی آئیں، وہ جو فرشتہ آپ کو نظر آتا ہے، وہ فرشتہ آپ کو نظر آئے تو آپ مجھے بتائیے گا۔ ظاہر فرشتہ ہر ایک کو تو نظر نہیں آتا تھا، اور یہاں نظر آنا بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دفعہ اوریجنل شکل میں نظر نہیں آتے تھے، یہ بھی ہم یاد رکھیں۔ 2 ہی دفعہ خالی آپ نے ان کو اوریجنل شکل میں دیکھا، کس شکل میں نظر آتے تھے واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے مزید کچھ واقعات آئیں گے، اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ جبریل علیہ السلام بعض دفعہ انسانی شکل میں بھی آتے تھے، اور فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے وجیح ہوتے ہیں۔ تو جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے تو اکثر و بیشتر وہ ایک صحابی دحیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے، اور دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ بہت ہی خوبصورت صحابی تھے، بہت ہینڈسم تھے۔ اچھا، دحیہ کی شکل میں بھی جب آتے تھے جبریل علیہ السلام تو یہ ذہن میں رکھیں تب بھی وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتے تھے، تب بھی سب کو نظر نہیں آتے تھے۔ ایٹ ٹائمز جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور مجلس محفل میں آئے اور تمام صحابہ نے دیکھ لیا جو لوگ وہاں موجود تھے، اور ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ دحیہ کی شکل میں آئے اور بہت سے لوگوں نے آپ کو نہ دیکھا، لوگ نہ دیکھ پائے آپ کو۔ اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے، انشاءاللہ ان کی سیرت ڈسکس کریں گے تو یہ واقعہ آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ دحیہ آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اچھا تم نے دحیہ کو دیکھا؟ آپ نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے بتایا کہ وہ دحیہ نہیں تھے، وہ جبریل تھے۔ تو حیران ہونا خود کیا بتا رہا ہے کہ ایون دحیہ کی شکل میں بھی وہ سب کو نظر نہیں آتے تھے۔ تو یہاں جو بات ہم کر رہے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب آپ کا ساتھی نظر آئے تو مجھے بتائیے گا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ شکل میں وہ نظر آتے تھے۔ اتنا ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتے تھے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آبویسلی وہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے۔ تو پھر جبریل تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا کہ مجھے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس میں بڑا دلچسپ ہم کو واقعہ ملتا ہے اور ہر میرڈ کپل ریلیٹ کر سکتا ہے جس میں آپس میں محبت ہے۔ اور یہ واقعہ سنایا بھی کس نے تھا؟ ڈاکٹر اسرار نے، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ تو جب خدیجہ سے کہا آپ نے کہ ہاں مجھ کو وہ ہستی نظر آ رہی ہے، تو خدیجہ نے اپنے کرتے کے آگے کے تسمے کھولے، یعنی اپنا آگے تھوڑا بہت سینہ کھولا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا اور پوچھا کہ اب نظر آ رہے ہیں وہ؟ آپ نے کہا نہیں۔ تو خدیجہ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شیطان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے، اس لیے کہ فرشتے حیا کرتے ہیں۔ جب شوہر بیوی دوسرے کے پاس ہوتے ہیں تو فرشتے حیا کرتے ہیں اور وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ نہیں ہٹتا۔ اسی لیے ہمیں سنت سے وہ دعائیں ملتی ہیں واش روم جانے کی، جب انسان بے لباس جہاں پر ہوتا ہے کہ ہم واش روم میں داخل ہوتے ہوئے بھی دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لباس اتارنے کی بھی ہمیں مسنون دعا ملتی ہے، اور شوہر بیوی کا جب تعلق ہے وہ بھی اللہ کے نام ہی سے شروع کرنا چاہیے تاکہ شیطان وہاں پر نہ ہو۔ تو یعنی کہ اس سے بھی آپ ان کی حکمت اور عقل مندی دیکھیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی، کہ فرشتہ ہے تو وہ حیا کرتا ہے، پھر وہ وہاں سے ہٹ جائے گا۔ تو یہ انہوں نے ایکسپیریمنٹ سمجھے، تجربہ جو ہے وہ ایک طرح سے کیا، اور مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا۔ تو آپ دیکھیں اپنے بس پڑتے جو کر سکتی تھیں کیا، خود تسلی دی، ورقہ کے پاس لے کر گئیں، پھر ایک اس طرح سے انہوں نے ایک کام کیا، ہر طرح سے آپ کے دل کو سکون دلانے کی کوشش کی۔ پھر آگے زندگی چلتی رہی۔ ایک دفعہ آپ پھر ہرا تشریف لے گئے، ہو سکتا ہے آپ غار ہرا اس لیے جاتے ہوں کہ شاید یہیں پر جبریل آئیں گے دوبارہ وحی لے کر۔ آپ غار ہرا سے اتر رہے تھے کہ آپ کو آواز آئی یا محمد۔ آپ نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اور یہ واقعہ ہم کو صحیح بخاری میں ملتا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں چلا جا رہا تھا، مجھے اچانک آسمان سے آواز سنائی دی۔ تو پہلے تو ادھر ادھر دیکھا آپ نے، پھر میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو میں دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب ہم کہیں کیسے پہچانا؟ کوئی فیملیرٹی ہوگی، لیکن اپنی پوری شان کے ساتھ نہیں دیکھا تھا آپ نے، پہلی دفعہ پوری شان کے ساتھ دیکھا جبریل علیہ السلام کو کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور پورا افق جو ہے وہ کور کر لیا تھا انہوں نے۔ اور ہمیں دوسری بھی احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ ان کے 600 بازو تھے،
بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کیسے پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 600 بازو تھے، کیا کاؤنٹ کرنے لگ گئے تھے آپ؟ تو اگر آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ بعض لوگوں کا جو مینٹل میتھ ہوتا ہے وہ بہت شارپ ہوتا ہے، یعنی بہت بڑی کوانٹٹی کسی چیز کی رکھی ہے تو ایک چھوٹی کوانٹٹی کو دیکھ کے وہ فوراً ملٹیپلائی کر لیتے ہیں کہ ایکچولی یہ چیز اتنی ہے۔ آپ کبھی یوٹیوب وغیرہ پہ جا کے بھی اس کا دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑھ کے الجھ کے انسان کو اپنے ایمان کو شک و شبے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب آپ نے فرما دیا 600 بازو تھے تو ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ تو اس شان کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنی اصل شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سے بھی ہمیں دیکھیں بعض دفعہ فرشتوں کا ہمیں کیا تصور آتا ہے کہ بہت ہی کیوٹ سی کوئی مخلوق ہیں، فلٹرنگ ہیئر اینڈ دیئر، کوئی بٹرفلائز ٹائپ ہیں، کوئی کیوٹ سے چبی سے بچے ہیں۔ ایسے نہیں ہیں، یہ بڑی عظیم و شان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاطر میں فرمایا ہے کہ ہم نے فرشتے بنائے ہیں 2 پروں والے، 3 پروں والے، 4 پروں والے، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے جو چاہے۔ تو یہ 2 اور 3 4 پروں کا ذکر تو ہمیں ملتا ہے، تو یہ 600 پر کیا بتا رہے ہیں کہ کیا رتبہ اور کیا مقام ہے جبریل علیہ السلام کا اللہ کے ہاں۔ مطاع ثم امین اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خوفزدہ ہو کر زمین کی طرف جھک گیا اور لوٹ کر پھر آپ گھر آئے، اور یہ فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھنا اور جبریل علیہ السلام جیسے فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھنا یہ دل گردے کا کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر بھی تحمل کر لیا، آپ نے تو پھر بھی دیکھ لیا، چاہے ڈر ہی گئے آپ لیکن دیکھ لیا۔ کوئی ہم جیسا انسان، عام انسان ہوتا، ہمارے دل پھٹ جاتے۔ اسی لیے قرآن میں جب بار بار وہ کہتے ہیں نا مشرکین کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، ہم فرشتے کو کیوں نہیں دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ ہم فرشتے ایسے نازل نہیں کرتے، اور فرشتہ آتا بھی تو انسانی شکل میں آتا، اس لیے کہ انسان کی نظر، انسان کا دل تحمل نہیں کر سکتا فرشتے کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کا۔ اور جب آپ اتنے خوفزدہ ہوئے تو پھر کس کے پاس آئے؟ سیدھے ختیجہ کی آغوش میں، اور پھر آپ اسی طرح ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے، ختیجہ کی آغوش ہی میں آپ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، یا ایہا المدثر قم فانذر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور خبردار کر دیجئے، اور اپنے کپڑے پاک کر لیجئے، اور ہر طرح کی گندگی کو دور کر دیجئے۔ ثیابک فطہر والرجز فاہجر، اس کا علماء کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے پاک کیجئے، مراد ہے کہ آپ بس توحید پر قائم رہیے اور شرک کی گندگی سے دور رہیے، گناہوں سے دور ہو جائیے۔ اور یہ کہاں وہی نازل ہوئی ہے، کہاں پر آپ تھے؟ بالکل ختیجہ کے پہلو میں اور ختیجہ کی آغوش میں۔ اس سے بھی ہمیں ختیجہ رضی اللہ عنہا کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ختیجہ مدى عہد النوم، بس سونے کے دن چلے گئے۔ یہ آپ نے یا تو زبان حال سے فرمایا یا زبان قال سے کہا ہوگا یا بولا ہوگا، لیکن حال تو خود ہی کہہ رہا ہے، اللہ نے کہہ دیا قم، کھڑے ہو جائیے، تب وہ محبت کے اور وہ گرم جوشی کے اور وہ آرام کے وہ دن تو چلے گئے۔ کہا کہ اوڑھ لپیٹ کے لیٹنے والے چھوڑ دیجئے، بس اب آپ کھڑے ہو جائیے، اور جب آپ سے کہا کھڑے ہو جائیے بس پھر آپ کھڑے ہو گئے۔ سب سے پہلے جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ نے ختیجہ کو اسلام کی دعوت دی، ایک لہجے کا وقفہ کیے بغیر ایمان لے آئیں۔ سب سے پہلی ہیں ختیجہ جنہوں نے کہ وضو کیا، سب سے پہلی جنہوں نے کہ نماز پڑھی، اور بہت ساری چیزوں میں بھی وہ فرسٹ ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے۔ سورہ مدثر کے حکم پر جب آپ نے انذار شروع کیا، آپ نے رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرنی شروع کریں، تو اس میں آپ کی دور رسالت کی جو ہم بات کرتے ہیں، آپ کے دور رسالت کی ٹف ترین مکہ کا دور تھا، 13 ایئرز مکی دور۔ اس میں قوم کی مخالفت، قوم کی طرف سے تحقیر، مذاق اڑنا، مار پٹائی، اسلام انتہائی کمزوری کی حالت میں تھا، کوئی سننے کو تیار نہ ہوتا تھا، جو ایمان لاتا تھا ظلم اور ستم کے پہاڑ اس پر توڑے جا رہے ہوتے تھے، اور جس پر ظلم ہو رہا ہوتا تھا وہ تو سفر کر ہی رہا تھا، اور کون سفر کر رہا ہوتا ہوگا اس کے ساتھ؟ عمار کو اس طرح ٹارچر ہوتے دیکھ کر، یا یاسر کو یا سمیہ کو رضی اللہ عنہم پر اس طرح تشدد ہوتے دیکھ کر کس کے دل پر پتھر پڑتے ہوں گے، کس کے دل پہ آرے چلتے ہوں گے؟ اوبویسلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ تو اتنا کچھ آپ سہ رہے تھے، ختیجہ آپ کے ساتھ تھیں، اپنے بیگانے ہو گئے تھے، اور جو دولت تھی جو ختیجہ رضی اللہ عنہا کی تھی وہ بھی رفتہ رفتہ
ساری خرچ ہوتی چلی گئی. ظاہر کس کو فرصت تھی؟ کیا کوئی کاروبار کرتا یا اس کے اندر وقت لگاتا؟ ساری انسانیت کی ہدایت کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے اوپر تھا. ان کا بگڑا عقیدہ درست کرنا تھا، سارے انسانوں کو ہدایت دینی تھی، ان کا اخلاق درست کرنا تھا، جہنم سے ان کو بچانا تھا. دور دور کوئی امید کی کرن نظر نہ آتی تھی کہ یہ مشن کبھی بھی کامیاب ہوگا. اس مشکل ترین دور میں کون آپ کی ساتھی تھیں؟ چٹان کی طرح خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ کھڑی رہیں. وہی دنیاوی طور پہ آپ کا سہارا تھیں، آپ کی جائے پناہ تھیں، سکون کا ذریعہ تھیں. مکے والے تنگ کرتے تھے، آپ لوٹ کے خدیجہ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ کوئی دکھ کوئی پریشانی میری ایسی نہ تھی کہ جو خدیجہ کے پاس آ کے دور نہ ہو جاتی ہو. آپ نے ان کے بارے میں بعد میں فرمایا تھا کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں جبکہ لوگوں نے میرا کفر کیا. انہوں نے میری تصدیق کری جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا. انہوں نے اپنے مال سے میری مدد کری جب لوگوں نے مجھ کو اپنے مال سے محروم کیا. اور اللہ نے انہی سے مجھ کو اولاد دی اور کسی دوسری بیوی سے اللہ نے مجھ کو اولاد نہیں دی. مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے. ایک اور ہم کو واقعہ ملتا ہے. عباس رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ وہ حرم میں بیٹھے تھے اور عفیف کندی ایک کوئی شخص تھا، بلکہ ایکچولی بیان جو ہے یہ عفیف کندی ہی کا ہے. عفیف کندی ہی نے یہ بات بتائی. کوئی ایک کاروباری انسان تھے جو کہ مکے آتے جاتے تھے، عباس رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے. ظاہر عباس ایمان تو نہیں لائے تھے اس وقت، لیکن کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، خرید و فروخت کے لیے مکہ آیا ہوا تھا اور عباس کے پاس ٹھہرا ہوا تھا. ہم بیت اللہ کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، اس کے ساتھ ایک لڑکا آیا اور ایک عورت ان کے پیچھے پیچھے آئی جس نے اپنے آپ کو پوری طرح سے اوپر سے نیچے تک ڈھانکا ہوا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو عباس نے بتایا کہ یہ دنیا میں صرف یہ 3 لوگ ہیں کہ جو یہاں آتے ہیں اور اس طرح عبادت کرتے ہیں. یعنی کہ وہ 3 آئے اور انہوں نے وہاں آ کر نماز پڑھی. تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی عبادت یہ کر رہے ہیں؟ تو عباس نے کہا کہ یہ کوئی نیا دین ہے جو یہ لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں نیا دین لے کر آیا ہوں. اور بتایا کہ یہ محمد ہیں اور یہ ان کا چچا کا بیٹا علی ہے اور یہ ان کی بیوی ہیں خدیجہ، اور دنیا میں بس واحد یہ 3 ہی ہیں جو اس طرح عبادت کرتے ہیں. تو عفیف کندی کہتے ہیں میرے دل میں خیال ارمان آیا کہ کاش کہ میں چوتھا ہوتا، میں بھی ان کے ساتھی ہوتا. اب ان لوگوں کی طرف سے جو مشکلات پڑ رہی تھیں اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. ابھی ہم تھوڑا تذکرہ بھی ہم نے اس کا کیا. اچھا، جب بیرونی مشکلات ہوں اور انسان دین کے کام میں اپنے آپ کو ملوث کر کے اور پوری طرح انوالو کر کے زندگی گزار رہا ہو تو منیمم وہ کیا چاہے گا کہ میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کتنا مجھ سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے، میں اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں. تو کیا چاہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ آؤٹ سائڈ ایشوز، آؤٹ سائڈ پریشرز تو ہیں، کم از کم ذاتی زندگی تو میری صحیح گزرے، بچوں کی طرف سے تو سکون ہو، یہی چاہے گا نا. لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جو بیرونی ایشوز تھے، جو بیرونی مشکلات تھیں، وہ اپنی جگہ تھیں، گھریلو زندگی میں بھی چین نہیں تھا. عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جو بعض روایات میں آتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد پیدا ہوئے تھے، یا اللہ بہتر جانتا ہے کیا ان کی عمر تھی، چھوٹے ہوں گے یا تو پہلے ہی پیدا ہو گئے ہوں گے، اللہ جانتا ہے. بہرحال چھوٹے سے ہی تھے وہ، ان کا انتقال ہو گیا عبداللہ کا. ابو لہب جو کہ سگا چچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خوشیاں منانے لگا اور دوڑ دوڑ کے اس نے مکے والوں سے جا کر کہا کہ آج رات محمد تو ابتر ہو گئے. اور یہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آپ کا نیبر تھا، تو جو آپ کے گھر میں ہوتا تھا اس کو پتہ تھا. تو جب ان کا انتقال ہوا سب سے پہلے اس کو خبر ملی. اور دیکھیں وہ بہرحال قبائلی جو سوسائٹیز، ٹرائبل سوسائٹیز ہوا کرتی تھیں، جو نیگیٹوز تھے وہ نیگیٹوز تھے. جو سب سے بڑا پازیٹیو یہ تھا کہ قبیلے کے ایک فرد کا غم پورے قبیلے کا غم ہوتا تھا، اور قبیلے کے ایک فرد کی خوشی پورے قبیلے کی خوشی ہوا کرتی تھی. اپنی ان روایات کو بھی ابو لہب نے چھوڑ دیا، آپ پہ غم پڑا اور یہ خوشیاں منانے لگ گیا. سب سے کہا کہ محمد تو ابتر ہو گئے. تو اس پر سورۃ الکوثر نازل ہوئی جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا تو دشمن ہی جڑ کٹا ہے. ابتر مطلب ہوتا ہے جڑ کٹا، جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو. کہا کہ اب محمد کی نسل چلے گی نہیں، محمد کے انتقال کے بعد کوئی نام لینے والے ہی نہ ہوگا ان کا. اور آج ہم جانتے ہیں کہ ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں. اکثر لوگ تو اس کا نام بھی نہیں جانتے. ابو لہب تو لقب تھا نا اس کا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے لوگوں کو اس کا اصل نام بھی پتہ ہے. تو اس طرح بیٹے کا انتقال ہوا، کتنا صدمہ ہوا ہوگا.
खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की 2 बेटियां, उनका निकाह अबू लहब के 2 बेटों से हुआ था, उतबा और उतैबा। तो अबू लहब ने कहा कि तुम फ़ौरन मोहम्मद की बेटियों को तलाक़ दे दो। तो उन्होंने, देखिए ठीक है, बाज़ दफ़ा ये तलाक़ का मामला होता है और हम जानते हैं कि आज भी बड़ा तकलीफ़देह मामला होता है तलाक़ का, दोनों ख़ानदानों के लिए एम्बैरेसिंग होता है, ख़ास तौर पे लड़की के ख़ानदान के लिए। हम क्या करें, ये इस तरह की रिवायात हमारे यहाँ पड़ गई हैं। तो उसमें भी एक बहरहाल एक एटिकेट्स होते हैं इस मामले को लेकर चलने के, कि इंसान प्राइवेटली ये मामला करता है कि भाई ठीक है किसी को तलाक़ देनी है तो वो अपनी बीवी को प्राइवेटली तलाक़ दे देता है। अबू लहब के बेटों ने अलल ऐलान आकर तलाक़ दी कि हम मोहम्मद की बेटियों को तलाक़ देते हैं, ऐसे करके। बल्कि जो एक उसका अबू लहब का बेटा था, ना सिर्फ सरे आम उसने ऐलान किया, बल्कि वो आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गरीबान पकड़ लिया, कुर्ता आपका फाड़ दिया, आपके मुंह पे थूकने की कोशिश करी। इतना आपका दिल टूटा था कि आपके मुंह से बद्दुआ निकली उसके लिए, और आपने कहा कि अल्लाह ताला तो अपने कुत्तों में से कुत्ता इस पर मुसल्लत कर दे। और फिर यही हुआ। कुछ अरसे के बाद वो कहीं सफ़र में जा रहा था और अबू लहब ने काफ़िले वालों से कहा था कि मेरे बेटे की हिफाजत करना, मुझे इसकी जान का डर है। लोगों ने बड़ी हिफाजत करी, आग जलाई, ऊँटों को बिठाया, बीच में उसको सुलाया, लेकिन कहते हैं कि रात को कोई शेर आया और उसको चीर फाड़ कर चला गया। ज़ाहिर रसूल की बद्दुआ थी ना, कैसे हो सकता था कि कबूल ना हो। तो ये हम देख रहे हैं कि इस तरह से फिर उनकी तलाक़ हुई। तो आप सोचें खदीजा के दिल पर क्या गुजरी होगी। एक तरफ रंजो गम था, दूसरी तरफ ये बच्चों के गम उन पे पड़ रहे थे, बच्चों की तरफ से सदमे उठा रही थीं। अल कासिम एक और जो बेटे थे, वो कहते हैं कि चलने की उम्र को पहुँचे थे, बाज़ रवायात के मुताबिक ऊँट की सवारी की उम्र को पहुँच गए थे, यानी कि 7-8 साल के हो गए थे। तो उनको भी मौत आ गई, वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। फिर ज़ैनब का निकाह हाला के बेटे से किया था, अपनी बहन के बेटे से, और इस्लाम कबूल करने में ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा कोई पीछे नहीं रही थी, लेकिन दामाद ईमान लाने पर राज़ी ना था। तो अब इनकी तकलीफ़ें देखें, 2 बेटों की डेथ, ठीक है, फिर एक दामाद है जो ईमान नहीं ला रहा, उसकी तकलीफ़, उसकी अजियत, और फिर 2 बेटियां रुक़ैया उम्मे कुलसुम, उनकी इद्दतें पूरी करवा रही हैं। एक माँ ही दुख समझ सकती है अपनी बेटी का, बेटी का दुख बेटी से बढ़कर माँ महसूस करती है। फिर जो पड़ोसन थी जो साथ में इधर उधर पड़ोसी थे, वो भी चैन नहीं लेने देते थे, उनकी तरफ से भी सख्त ईज़ा रसानी का सामना था। चूल्हे पर खाना चढ़ा होता, अच्छा किचन इस तरह तो नहीं थे जैसे हमारे यहाँ किचन होते हैं अलग से, एक तरफ सहन में ही आमतौर पे खाना वाना पकता था। तो पड़ोसी खाना पकता देखते थे, गंदगी इस तरह फेंकते कि सीधी हांडी में जा गिरती। किसी के लिए भी आप देखें ये सब कुछ टॉलरेट करना, ये बेइज्जती बर्दाश्त करना किसी के लिए भी मुश्किल है। और खदीजा तो आम घराने की खातून नहीं थी। आँख खोलते ही क्या देखा था उन्होंने? इज़्ज़त देखी थी, उन्होंने हमेशा नोबिलिटी देखी थी, हमेशा उन्होंने दौलत देखी थी, हमेशा लोगों ने झुक झुक कर ही सलाम किया था। इज़्ज़त वालों के लिए बेइज्जती बर्दाश्त करना और बड़ी आजमाइश होती है। कितना मुश्किल होता होगा ये सब कुछ देखना, सब कुछ बर्दाश्त करना, ऊपर से अपने जान से प्यारे शौहर के साथ लोगों की बदसलूकी देख रही थी। कभी अबू लहब पत्थर मार मार के आपकी एड़ियाँ लहू लहान करता था, खदीजा खून साफ़ करती जाती होंगी, मरहम लगाती जाती होंगी, ज़बान से तसल्ली देती जाती होंगी, लेकिन अपना दिल उनका क्या होता होगा? सोचें ज़रा, क्या उनका दिल खून के आंसू होता होगा। कभी देखती थी कि आप बैतुल्लाह के पास नमाज़ पढ़ने गए हैं, वापस आए हैं तो सर से पैर तक ऊँट की ओझड़ी से भरे हुए हैं, उसमें कीड़े रेंग रहे हैं, बू की हद ना होती होगी, साफ़ करती होंगी आपको। कभी आपके कदमों में बैठ के आपके पैरों से कांटे निकालती होंगी। वाक़या सुना है ना हमने कि वो एक औरत थी जो कांटे बिछा देती थी आपकी राह के अंदर, और फिर भी साबित कदमी की तलकीन करती जाती होंगी। तो लोगों को हिदायत देने की कीमत सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा नहीं कर रहे थे, आपके साथ साथ खदीजा भी इसमें पूरी तरह शरीक थी। अल्लाह ताला उन पे करोड़ों करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। चलें यहीं तक हम करते हैं, फिर इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।